رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، قیامت کے دن ان کا جو حشر ہونا ہے اس کا ایک منظر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے، حسرت اور ندامت کے ساتھ یقول اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم رسول کے راستے پہ چلے ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان کی اس حالت کو دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی زخمی کر رہے ہیں، لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو جواب دیں گے کہ کاش ہم حضور کے راستے پہ چلے ہوتے ہیں، اور آج جس عذاب میں مبتلا کیے جانے والے ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو ہر شخص اس آیت کریمہ کو ایک تکڑی بنا لے اور اپنے آپ کو اس پہ تول لے کہ کیا وہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔
اگر چل رہا ہے تو مبارک ہو، نہیں چل رہا تو پھر یہ منظر وہ سمجھے کہ اللہ نے میرا بیان کیا ہے کہ ہر شخص نے اسی طرح میدان قیامت میں نظر آنا ہے کہ جس نے حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت یا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انکار کرنے والا بھی حضور کی امت میں ہوگا۔ فرمایا میرے سارے امتی، ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ اب انکار کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں حضور، یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا سارے جنت جائیں گے میرے امتی مگر وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ پوچھ رہے ہیں من ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا کہ وہ آپ کا امتی اور انکار کر رہا ہوں زبان سے؟ فرمایا نہیں، انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی اطاعت نہ کی اس نے انکار کیا۔ تو امام الانبیاء یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا یہ بھی انکار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کوئی کہہ دے کہ میں انکار کرتا ہوں، عملی طور پہ ہماری قوم کی معیار کی اور اکثریت امام الانبیاء کے احکام کی منکر ہو گئی، انکار کر رہی ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس کے حوالے سے گفتگو شروع ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ یہ منکرات میں سے ہیں، ان سے بچو۔ اور الگ الگ ہر علامت پر ایک حدیث موجود ہے، بلکہ کئی حدیثیں ایک علامت میں موجود ہیں کہ یہ نہ کرنا، اس سے بچنا۔ لیکن آج ہماری اکثریت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو گویا عملی طور پہ ہم حضور کے منکر، زبانیں اقرار کر رہی ہیں اور عمل اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40ویں علامت میں بیان کر رہا تھا، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ مائیں لونڈیاں بن جائیں گی، اولاد ان کی حکمران ہو جائے گی، اور آج یہ ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نافرمان کیوں ہوگی، یہ بھی قابل توجہ بات کہ ماں باپ کی اولاد نافرمان کیوں ہوگی، یہ بھی پہلو قابل توجہ۔ اور یہ ماں باپ کے لیے، وہ تو اولاد کے لیے تھا نا، کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جیسا لونڈیوں سے کرتے، جیسا نوکرانیوں سے کرتے۔ ایک تو یہ پہلو ہے اولاد کے لیے، اور ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اولاد نافرمان کیوں بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں رکھا، اولاد کی تربیت کے لیے جیسے ماحول کی ضرورت تھی گھر میں ایسا ماحول پیدا نہیں کیا، اولاد کی تربیت کے لیے انہیں جیسا رزق کھلانے کی ضرورت تھی انہوں نے ایسا پاکیزہ رزق نہیں کھلایا۔
ایک وقت تھا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی تھی، یہ تاریخ میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں، کہ عورتیں جب حاملہ ہوتی تھی تو وہ کوئی مشکوک لقمہ نہیں کھاتی تھی، وہ محتاط ہو جاتی تھی، بدی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے۔ پہلے اگر کھاتی بھی تھی تو چھوڑ دیتی تھی، اس لیے کہ اب میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے، میں نے جو رزق کھانا ہے اس سے اس کو بھی حصہ ملنا ہے، میں نے جو شے دیکھنی ہے اس کا اس پہ بھی اثر ہونا ہے۔ تو مائیں مشکوک لقمے بھی چھوڑ دیتی تھی کہ اس کا اثر کہیں اس پہ نہ چلا جائے کہ جو میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ اس وقت یہ احتیاط تھی۔ اور جو عورت پریگننٹ ہو جاتی اس کی تلاوتیں بڑھ جاتی، کثرت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تاکہ قرآن کا نور میرے اندر اترے اور وہ نور بچے کی پرورش میں شامل ہو جائے۔ وہ گنبد خضرا کی زیارت کرتی رہتی، وہ تصور اس میں ذات میں مستغرق رہتی، کوئی بری شے نہ تکتی، کوئی بری شے نہ سوچتی، کوئی غلط شے نہ کھاتی کہ اس کا اثر بچے پہ نہ چلا جائے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو پھر ان کے بچے بھی میر علی شاہ بنتے تھے، غریب نواز بنتے تھے، با یزید بستامی بنتے تھے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ماں انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہے، ماں کیبل پہ بیٹھی ہے، ماں کجریوں کے ڈانس دیکھ رہی ہے، پیدا ہونے والا بچہ جس کو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کی گٹی میں شیطنت ڈالی جا رہی ہے، اس کی گٹی میں رب کی نافرمانی کی نحوستیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کا کسی کو احساس تک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اگر چاہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اولاد کو جنتی بنا دے۔ تو یہ جو ہمارے اولاد بگڑی ہے اس میں کچھ ہمارا قصور ہے، ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے کہ ماں باپ جس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے، جیسا ماحول دینا چاہیے ویسا نہیں دیتے، انہیں جس طرح کے لقمے دینے چاہیے ویسے نہیں دیتے، ہرائی کرتے ہیں، غلط طریقے سے رزق کماتے ہیں، جس کی نحوستیں پھر آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، اور یہ بھی قرب قیامت کی علامت، کہ ماؤں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے گا کہ جس طرح لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ پہ چونکہ عظمت ماں باپ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو کچھ ساتھی مجھے فرما رہے تھے جب میں نکلا ہوں، میرے دوست وارسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کریں، جن کے ہیں وہ تو خدمت کر لیتے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ کیا کریں۔ اگر کمی رہ گئی تھی خدمت میں اور آج احساس جاگا ہے تو وہ کیا کریں؟ بڑا اچھا سوال تھا۔ اس کے لیے پھر میں تلاش میں رہا تو امام الانبیاء کی ایک حدیث مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترمذی کی حدیث، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، آ کے عرض کی انی اصبت ذنبا عظیما یا رسول اللہ حل لی من توبۃ، میرے آقا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ جس کے تصور سے اب کانپتا رہتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں، بہت بڑی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ امام الانبیاء نے سب سے پہلے سوال کیا اس سے، فرمایا حل لک من ام، کیا تیری ماں ہے؟ سوال کیا تھا؟ آقا میں ہلاک ہو گیا، بہت بڑا گناہ کر لیا، اور حضور سوال کر رہے بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، عرض کی آقا نہیں ہے۔ فرمایا حل لک من خالۃ، اب یہ وہ اس سوال کا جواب ہے، اگر ماں نہیں ہے پھر کیا کریں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ ہے؟ آقا ہے۔ فرمایا فبرھا، اس کی خدمت کر، اس سے حسن سلوک کر، تیرا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔
تو بتا دیا کہ اگر ماں نہیں تو ماں کی بہنیں تو ہے نا، ماں نہیں خالہ تو ہے، اس کی خدمت کر لو تو اللہ رب العزت وہی اجر عطا کرے گا جو ماں کی خدمت سے عطا کرنا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، حضور نے فرمایا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کے مقام میں ہوتی ہے۔ اگر مائیں نہیں خالائیں ہیں تو ان کی خدمت کرو، اللہ رب العزت وہی اجر عطا کرے گا اور وہ کسر پوری ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، اور یہ بطور خاص یہ حدیث بھی، یہ واقعہ بھی ماں کے حوالے سے، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، یہ حضور کے سرے چچا کے بیٹے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ، میں بیٹھا تھا، ایک خاتون آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عطا بن یسار، ایک آدمی آیا، ایک خاتون کے حوالے سے اس نے کیس پیش کیا، وہ کہنے لگا حضرت میں ہلاک ہو گیا، ایک غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا غلطی کی؟ کہنے لگا ایک عورت کو میں نے پیغام نکاح بھیجا کہ میرے ساتھ شادی کر لے، اس نے انکار کر دیا، ایک اور بندے نے اسے پیغام دیا تو اس نے قبول کر لیا، مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہو گیا، میں نے قتل کر دیا اس عورت کو، تو میں کیا کروں؟ اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سب سے پہلے پوچھا، فرمایا امک حیۃ، کیا تیری ماں زندہ؟ حیرت کی بات، وہ قاتل کی بات کر رہا ہے، پوچھتے ماں زندہ؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا توب الی اللہ وتقرب الیہ ما استطعت، اگر ماں نہیں ہے نا پھر جا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور ایسے عمل کر کہ اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت، اس نے بتایا کہ عورت قتل کر دی، آپ نے ماں کا پوچھا کہ ماں زندہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے انی لأعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، فرمایا میں نے ماں کا اس لیے پوچھا کہ اگر ماں ہوتی میں اسے حکم دیتا جاؤ اس کی خدمت کرو، تیری خطا معاف ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے علم میں کوئی عمل اتنا بڑا نہیں جتنی ماں کی خدمت بڑی ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی اتنا قریب کر دے کہ جتنا عمل ماں کی خدمت کا ہے، اس سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ہر شخص چاہتا ہے مجھے پتہ چل جائے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، ہر بندے کی طلب ہے پتہ چل جائے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس کی تکڑی یہ ہے کہ غور کرو اور دیکھو ماں باپ کے چہرے کی طرف، اگر وہ دونوں راضی ہیں تو خدا بھی راضی، اور اگر وہ ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض، یہ تکڑی ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر رکھے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر بیگمات کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے کہ بیگم ناراض ہوتی ہے، اور ماں باپ کی خبر گیری نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی رضا سے خدا کی رضا ملتی ہے، اور اگر ان کا دل دکھے اور یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی سجدے کر لیں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا کبھی راضی نہیں ہوتا، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی رضا ہی ان کی رضا میں ہے۔
اب بہت سے لوگ صرف اپنی بیگمات کی خوشنودی کے لیے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اور وہ مکان کے جو بنائے ماں باپ نے تھے، جب وراثت میں حصے میں ماں باپ نے بانٹ دیے، اسی کے بنائے ہوئے مکان سے انہی کو نکال دیا۔ وہ گھر جو اس نے بڑے شوق اور حسرت سے بنایا تھا کہ اس کا کھلا سین ہونا چاہیے، میرے بچے یہاں کھیلیں گے، وہی بچے جن کے لیے کھلا سین بنا جب بڑے ہوئے اور وراثت میں ملا تو وہی گھر ان بوڑھوں کے لیے تنگ ہو گیا، زندگی تنگ ہو گئی، اور اس میں بیٹھے ہوئے انہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، کوئی راستہ نہیں اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں جنت جانے کا، اور ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اگر عملوں میں کمی بھی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کمی کو نہیں دیکھے گا، ماں باپ کی خدمت کو دیکھے۔ یعنی اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حقوق میں کمی رہ گئی، اللہ وہ نہیں دیکھے گا، دیکھے گا کہ یہ ماں باپ کا خدمت گزار ہے، چلو وہ کمی پوری ہو گئی۔ اور میں حیران ہوا پڑھ کے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے عمل تولے جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے فرمائے گا تو نہ جنتی بنا نہ دوزخی بنا، اللہ فرمائے گا برابر ہو گئے تیرے عملوں کے تول، نہ تو جنتی ہے نہ دوزخی۔ اسی دوران ایک فرشتہ ایک چٹ لائے گا، کاغذ کا ٹکڑا، اور اس پہ اور کچھ نہیں ہوگا، صرف لکھا ہوگا کہ اس نے ایک دفعہ ماں باپ کو اف کی تھی، انہوں نے کوئی کام کہا تو اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا، کہہ کر چہرہ پھیرا تھا، اف کی تھی کہ کس مصیبت میں ڈال دیا، یا ان کے حکم پر ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کر دیا چہرے سے، یہ ادنا ترین حالت اف کی تھی۔ فرشتے وہ چٹ جس پہ اف کی ہوگی لکھی ہوگی وہ رکھ دیں گے گناہوں کے پلڑے میں، گناہ بڑھ جائیں گے نیکیاں کم پڑ جائیں گی، وہ پلڑا اٹھ جائے گا نیکیوں کا اور گناہوں کا جھک جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا لے جاؤ اس بدبخت کو جہنم میں، فرشتے اسے جہنم لے جا رہے ہوں گے، جب وہ قریب پہنچے گا عرض کرے گا مولا میں تم سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت کا میدان ہے، مولا تو اسے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ردو ہو، فرشتوں اسے پلٹ کے لاؤ، واپس لاؤ میرے پاس۔ وہ واپس آئے گا زنجیروں میں جکڑا ہوا، اللہ فرمائے گا ایھا العبد الحق لأی شیء تطلب الرد الی، او ماں باپ کے نافرمان میرے بندے، بتا کون سی شے تجھے پھر پلٹا کے لائی ہے؟ جہنم جا رہا تھا، کیوں پلٹا ہے میری طرف؟ وہ عرض کرے گا مولا میں اس لیے پلٹا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرا باپ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم آنے والا ہے، مجھے معلوم ہے میرا باپ بھی جہنمی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی جہنم آئے گا، تو مولا میں صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ میں تو جانتا ہوں ماں باپ کے نافرمان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اب میں بچ نہیں سکتا جہنم سے، تو مولا میری صرف اتنی گزارش ہے کہ میرے باپ کو جہنم نہ بھیج، میرا عذاب دگنا کر دے، میرے باپ کو بخش دے، میں نے تو جلنا ہے، میرا عذاب دگنا کر دے، اس کا عذاب بھی مجھے دے مگر میرے باپ کو بخش دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں لفظ ہیں، اللہ رب العزت فرمائے گا اکفتہ فی الدنیا وبررتہ فی الاخرہ، او میرے بندے دنیا میں اس کی نافرمانی کرتا رہا اور آخرت میں ان سے نیکی کر رہا ہے، خذ بید ابی وانطلقا الی الجنہ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ آج تیری اس ادا پر اتنا پیار آیا کہ تو آج قیامت میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے،
تو چل ہم نے دونوں کو بخش دیا، باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت چلے جاؤ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہماری جنت بھی ہے، یہ ہماری دوزخ بھی ہے، بلکہ حضور کی حدیث کے لفظ ہیں ہما جنتک و نارک۔ پوچھا گیا آقا ماں باپ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری دوزخ بھی ہے۔ اب دیکھ کے اپنی جنت بنا رہا ہے کہ دوزخ بنا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ماؤں کو لونڈیاں بنا دیا جائے گا، 40ویں علامت۔ اور 41ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ قَدْ صَارُوا مُلُوكًا، ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ تم دیکھو گے کچے مکانوں میں رہنے والے کوٹھیوں میں رہیں گے، ننگے بدنوں کے ساتھ بکریاں چرانے والے محل بنا لیں گے۔ اس طرح دولت کی فراوانی ہوگی، اس طرح لوگ دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگ جائیں گے، دنیا اتنی کمائیں گے کہ وہ جو کبھی جن کے بڑے ننگے بدن بکریاں چراتے تھے، وہ بکریاں چرانے والے ننگے بدن لوگ وہ محلوں میں رہیں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ساری قد و کاوش ان کی دنیا کی کمائی میں ہوگی، ساری صلاحیتیں اسی میں لگ جائیں گی، دنیا کیسے سمیٹی جائے، دنیا کیسے حاصل کی جائے، دین کی فکر نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جتنی کوشش لوگ دنیا کی کمائی میں کر رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے، جتنی فکر میں رہتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے آدھی فکر آخرت کے لیے کرے تو دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ مگر ساری فکر ہے دنیا کی پال رکھی، کہتے ہیں جی کیا کرے گی، بڑی مصروفیت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ میرے بھائی اصل پریشانی تو قبر سے شروع ہونے والی ہے، یہ سارے مسئلے بھول جائے گا جب وہ مسئلے شروع ہوں گے۔ تیری اصل منزل قبر سے شروع ہونے والی ہے، اصل مصروفیت قبر کی آنے والی ہے، اصل پرابلم اور مسائل قبر کے ہیں جنہیں ہم بلائے بیٹھے ہیں، جو گئے وہ بتا نہیں سکتے، پلٹ کے آ نہیں سکتے، وہ بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ ورنہ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبریں آگ سے بھری ہیں، چیخوں سے بھری ہیں، عذاب سے بھری ہیں، اور وہ چیخ رہے حل من احد من یذکر غربتنا، حل من احد من یترحم الینا، قبروں میں چیختے ہیں کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ رحم کھائے، ہے کوئی دنیا میں جو آج ترس کھائے ہم پہ اور صرف ایک بار کلمہ شریف پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دے۔ حالانکہ زندگی میں اللہ نے زبان بھی دی تھی، وقت بھی دیا تھا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے فیصل آباد لاہور کے سفر کیے تھے، پورے راستے میں رب نے زبان دی تھی، مگر اسے کلمے کی توفیق نہیں ملی کہ کلمے کا ورد کرتا رہے، درود پڑھتا جائے، سورہ یاسین رکھ لے اسی کو پڑھتا جائے، 4 گھنٹوں میں نہ جانے کتنی دفعہ پڑھ لیتے۔ زبان بھی تھی، صحت بھی تھی، مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج قبروں میں رو رہے ہیں کہ صرف ایک کلمے کا ثواب ہی بھیج دو ہمیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اتنے پھنس جائیں گے، ظاہر ہے جس کے لیے محنت کریں گے وہ پھر انہیں حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، قسم کھائی اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں رہا کہ میرے جانے کے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے عقیدہ توحید اس طرح ٹھونک دیا تمہارے دلوں میں اور تمہیں اتنا بڑا پکا توحیدی بنا دیا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اب مجھے یہ خوف نہیں کہ شرک کرو گے، لیکن ایک خوف ہے کہ دنیا کی طرف راغب ہو کر دنیا ہی کے رہ جاؤ گے اور آخرتیں برباد کر دو گے، پر میں دنیا میں پھنس جاؤ گے، یہ خوف ہے، دنیا تم پہ مسلط ہو جائے گی، اپنے ہی بنے ہوئے جال کو دانتوں سے کاٹ کر نکلنے کی کوشش کرو، نہیں نکل سکو گے،
اپنی لگائی ہوئی گرہیں کھولنے کی کوشش کرو گے نہیں کھول سکو گے، اتنے پھنس جاؤ گے دنیا کی دلدل میں۔ فرمایا یہ خوف ہے۔ 41ویں علامت میں حضور نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ ننگے بدن بکریاں چرانے والے بادشاہ ہو جائیں گے۔ اور 42ویں علامت، اس کو بھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہ بھی وہی ہوس زر، ہوس دنیا، اس کا نتیجہ، بشارکت المرأۃ زوجہا فی التجارہ، پہلے تو مرد تجارت کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، مرد دکاندار بنتے تھے، فرمایا دولت کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ اپنی بیویوں کو دکان پہ اپنے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ تصور کریں آپ، عورتیں جو چراغے خانہ ہوتی ہیں انہیں شمع محفل بنا دیں گے، وہ عورتیں جو گھر کی چار دیواری کا نور ہوتی ہیں انہیں بازار کی شے بنا دیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بشارکت المرأۃ زوجہا فی التجارت، تجارت میں عورتیں خامد کے ساتھ آ جائیں گی مارکیٹ میں۔ اور آج دیکھ لیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بے حیائی اور بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قومیں بگڑ جاتی ہیں، ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، اور عام بندے کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی میں 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک وقت تھا عورتوں کی خاص اندرونی استعمال کی چیزیں، وہ آپ دکانداروں کے پاس جاتے تھے نا، انہوں نے ڈبوں میں پیچھے چھپا کے رکھی ہوتی تھی، وہ آپ مانگتے تھے تو وہ پھر نکال کے چھپا کے دیتے تھے، اور آپ بھی شریف آدمی لکھ کر دیتے تھے کہ یہ چیز چاہیے، اندرونی استعمال کی چیزیں۔ اور آج بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی، ملک وہی ہے، بازار وہی ہے، گلیاں وہی ہیں، نسل انہی لوگوں کی ہے جو چھپا کے دیتے تھے، مگر آج ہر دکان باہر وہ چیزیں سامنے لٹکا رکھی ہیں۔ تصور کریں آپ، اور یہ قوم کے اخلاق اور قوم کی غیرت کا گراف گرا مگر کسی کو نظر نہیں آیا۔ ایک وہ دور جب چھپا کے دیتے تھے، اور ایک وہ دور کے بازاروں میں دکھا کے بیچ رہے ہیں وہ چیزیں جو چھپا کے رکھی جاتی تھی۔ اس منزل سے اس منزل تک قوم کیسے پہنچی ہے؟ بے غیرت حکمرانوں کی حکمرانی کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اس اظہار کی وجہ سے جو دن رات بے حیائی پھیلا رہے ہیں، گھروں میں جو چینل چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے غیرتیں مٹنے لگیں، حمیتیں گھٹنے لگی، اور شرم و حیا سے عاری ہونے لگی قوم، اور وہی چیزیں جو پہلے چھپائی جاتی اب دکھائی جا رہی ہیں۔ اب میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، وہاں شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس طرح کے وہاں سٹکر لگے ہیں۔ ایسی چیزیں بازار میں سامنے آ گئی، کیونکہ غیرت نہ رہی، شرم اور حیا نہ رہا۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قوموں میں اترتی ہیں۔ یہ جو تھا نا نیپولین، اس نے اپنے کمانڈر سے کہا، اس نے کہا دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ کمانڈر نے کہا میں سمجھ گیا، جگہ جگہ میں بارودی سرنگیں بچھا کر اپنے دشمن کو تہس نہس کر دوں گا۔ اس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ قومیں اس طرح برباد نہیں ہوتی۔ نیپولین نے کہا اپنی مخالف اور دشمن قوم کے نوجوان نسل کو شراب اور بدکاری کا عادی کر دو، قوم خود برباد ہو جائے گی۔ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے جوانوں کو خریدا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو خریدا جاتا ہے۔ آج ہمارے کالجوں سے کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو رہا، آج ہماری یونیورسٹیوں سے کوئی محمد بن قاسم نہیں نکل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ غیرت کہاں سے آئے؟ جن کالجوں میں جہاد پہ جذبے ابارے جاتے تھے اور غیرت پیدا کی جاتی تھی، آج وہیں پہ غیرت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔
میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا شاید کہ میرے کزن ہیں، انہوں نے ایم اے ہسٹری کیا اور اس میں گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے. انہیں انگلینڈ سے آفر آ گئی کہ لندن یونیورسٹی میں سارا خرچہ ہم دیں گے. انگریزوں نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں. وہ چلے گئے وہاں پہ، 3 مہینے وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر وہ پلٹ آئے اور وہ بندہ 1 ہفتہ تک اتنے ڈپریشن کا شکار تھا کہ وہ بات نہیں کر سکا. 1 ہفتہ تک صرف روتا تھا. اتنا لائق آدمی کہ آپ واپس چلا آئے. لوگ تو طلب کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے ویزے مل جائیں اور وہاں مواقع میسر آئے. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے حج کا ویزا لگ جائے نہ یا عمرے کا، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا یورپ کا لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے. یہ صورتحال. تو کہا کہ کیوں آ گیا آپ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے 2 سبب بنے. ایک تو یہ کہ جس ہاسٹل میں رہتا تھا انہوں نے کہا کہ آج کچھ فنڈنگ ہوگی، 5-5 پاؤنڈ لیں گے سب سے. جتنے کلاس فیلوز ہیں ایک اسپیشل ڈش تیار ہو رہی ہے، تو سارے جتنے کلاس فیلوز ہیں وہ سارے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے. میں نے کہا کہ کون سی اسپیشل ڈش بن رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتے کی آنتیں وہ نکال کر اس کے خاص طریقے سے اس میں ہوا بھرتے ہیں. جب وہ پھول جاتی ہیں تو پھر خنزیر کا قیمہ ان کے اندر بھر دیتے ہیں اور خاص طریقے سے انہیں روسٹ کرتے ہیں یا پکاتے ہیں. تو آج وہ ڈش جو ہے وہ سب کو کھلائی جائے گی. یہ وہاں کی فیورٹ ڈش ہے یورپ کی. وہ کہتا ہے ایک تو اسی پر میرا دماغ چکرا گیا. کل لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پر، ایسے لوگوں کی صحبت و سنگت پر کہ جہاں فیورٹ ڈش خنزیر کا گوشت اور کتے کی آنت کا. میں نہیں رہوں گا وہاں پہ. میں نے فیصلہ کر لی. اور دوسرا سبب یہ بنا کہ وہاں پاکستان سے ایم اے اسلامیات کر کے جس نے ٹاپ کیا تھا لڑکی نے، وہ وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے گئی تھی. ڈاکٹر بن جائے گی. اسے بھی بلایا انہوں نے اور اسے انہوں نے کون سا تھیسس دیا کہ جس پہ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی تھی. کہا کہ تم پردے کے نقصانات پہ مقالہ لکھو کہ جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، جو عورتیں سر پہ چادر رکھتی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں. پردہ کرنے والی عورتیں ان کو یہ بیماریاں لگ. ہمارے ملک کی قابل ترین لڑکی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی جس نے یہاں ٹاپ کیا، اس کو وہاں بلا کر اسلام کے خلاف اس سے مقالہ لکھوا کر اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی ہے. تصور کریں. اب جب اس کا نام بھی اسلامی ہوگا اور لکھا ہوگا کہ یہ پاکستان میں اس نے ٹاپ کیا تھا اور فلاں ڈاکٹر ہے اور اس نے مقالہ لکھ دیا کہ یہ پردے کے یہ نقصانات ہیں، تو کتنی بچیوں کے سروں سے چادریں اتر جائیں گی. یہ اس طرح کے سیکولر ذہن کے لوگ، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے بغیرت لوگ کہ کبھی امام الانبیاء کی حدیثیں سناتا ہے، کبھی کنجریوں کے پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے. عوام کے ذہن میں جو بچے ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگا کہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں. جب اتنا بڑا سکالر کنجریوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے اور حدیثیں بھی سناتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں. اس طرح کے بے غیرت لوگ میڈیا پہ لا کر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، مگر عوام کو اس کا شعور تک نہیں ہے. تو یہ بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے غیرتیں ختم ہوتی ہیں، حمیتیں ختم ہوتی ہیں، بہت سی وجوہات. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری قوم کو بے حس اور بے غیرت بنایا جا رہا ہے، بلکہ بنا دیا گیا. میجارٹی اس راستے پہ چل رہی ہے اور اس کا سبب نیچے سے اوپر تک خرابی ہے. اس لیے آنکھیں کھول کے رکھیے اور وہ راستہ نہ چھوڑیے جو حضور نے بتایا، وہ طریقے نہ چھوڑیے جو حضور نے بتایا. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان قباحتوں سے محفوظ رکھے کہ جن کی وجہ سے قبریں اور آخرت خراب ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ.